یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام خف اللہ لقدرتہ، خدا کا خوف کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے وہ غلط اور حرام کام کی سزا دینے کی وہ قدرت رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، لہذا اپنے اندر خوف خدا پیدا کر، کیوں؟ لقدرتی ہی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ واستحی منہ، اور خدا سے شرم کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا کوئی عمل خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، لقربہ، اس لیے کہ خدا تیرے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اقرب الیک من حبل الورید، ہاں، شہرک سے زیادہ چونکہ قریب ہے، لہذا اس سے شرم اور حیا کرو اور غلط کاموں سے ڈرو جس کی اس نے سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی قدرت کو اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ خف اللہ، خدا کا خوف کرو، اس لیے کہ وہ تجھے سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ واستحی منہ، اور خدا سے شرم کرو، حیا کرو، لقربہ منک، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس تمہید کے بعد ان جملوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ استحیوا من اللہ فی سرائرکم، خلوت میں، تنہائی میں خدا سے ڈرو۔ آج کل جو ہے نا، یہ ان احادیث اور روایات کا جو ہے نا جی، وہ نشانہ کہیں یا ان کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلا تنہا بیٹھ کے آج کل وہ گناہ بندہ کر سکتا ہے جو آج سے پہلے نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، آپ ہے، اور یہ چھوٹا سا آلہ ہے۔ جو جہان کی گند بلا جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ موجود ہے، وہ کان میں لگا کے گانے سنو، انتہائی اخلاق سوز جو ہے نا وہ فلمیں اس کے اندر دیکھو۔ یہ اس میں کہتے ہیں استحیوا من اللہ فی سرائرکم، تنہائی میں، لحاف کے اندر وہ والدے سمجھ رہے ہیں بچس ہو رہا ہے، اور وہ لحاف کے اندر دیکھ کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ گند بلا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی تنہائی میں خدا سے ڈرو، کما تستحیون من الناس فی علانیتکم، یہی لحاف کے اندر یا بند کمرے میں جو کام لوگوں کے سامنے تم شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یہی کام خدا سے حیا کی وجہ سے تمہیں تنہائی میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ استحیوا من اللہ فی سرائرکم، یعنی سر میں، خلوت میں اس طرح خدا سے حیا کرو، جس طرح کما تستحیون من الناس فی علانیتکم، جس طرح اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، تنہائی میں تمہیں خدا سے بھی جو ہے نا اسی طرح شرم آنی چاہیے۔ تصور خدا کا حج پر جب بھی ہم جاتے ہیں، یہ روایت امام زین العابدین کی لوگوں کو سناتے ہیں، پتہ نہیں جوفا یا جو بھی میقات کا جہاں سے احرام باندھتے ہیں، سب لوگوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کا ایک مفہوم ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب کہہ چکے تھے، لیکن امام علیہ السلام سے تلبیہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ سب تلبیہ پڑھ چکے، روانہ ہونے والا ہے کاروان قافلہ، آپ نہیں پڑھ رہے؟ کہا میں اس خوف سے نہیں پڑھ رہا کہیں مجھے یہ جواب نہ ملے میرے لبیک کے نتیجے میں، لا لبیک ولا سعدیک۔ تصور خدا کا نہیں ہوتا، یعنی بے پرہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد اللہ سب کچھ ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہمارے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ کا تصور سوار نہیں ہوتا، جس طرح خاصان خدا کی دل دماغ پر اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا۔ یا افضل الحیا، اور اسی طرح فرمایا افضل الحیاء استحیاؤک من اللہ، سب سے بہترین شرم و حیا وہ ہے جو خدا سے
جو ہے نا وہ شرم حیا ہو۔ خدا سے شرمانا، خدا سے حیا کرنا، یہ سب سے افضل شرم اور حیا ہے۔ اور شرم حیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ الحیاء یمحو کثیرا من الخطایا۔ یہ جملہ توجہ طلب ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ حیا بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حیا مٹا دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، حیا ایک ہوتا بندہ حیا کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا بہت سارے گناہوں کو حیا مٹا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ابھی نوٹ کرتے وقت یہ مطلب سمجھا ہوں، جب آپ حیا کریں گے نا، خدا سے حیا کریں گے یا لوگوں سے حیا کریں گے، تو اس حیا کے نتیجے میں گناہ سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے، قرآنی آیت یہ کہتی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو خود بخود بخش دیتا ہے۔ حیا کے نتیجے میں انسان گناہان کبیرہ سے بچتا ہے، اور جب گناہ کبیرہ سے انسان بچے تو کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں توبہ بندہ نہ بھی کرے، گناہان صغیرہ کو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرما دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ الحیاء یمحو کثیرا من الخطایا، حیا بہت سارے گناہوں کو جو ہے نا وہ مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور فرمایا وَلْيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ مِنْ مَلَكَيْنِ الَّذَيْنِ مَعَهُ كَمَا يَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَهُمَا مَعَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ یہ بھی عجیب ہے، جس طرح آپ اپنے ایک نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں نا، نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں۔ کیوں فرمایا ہے نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں؟ اگر بندہ نیک نہیں ہے نا، گناہگار ہے، لاؤبالی ہے، شرابی ہے، اور وہ چونکہ خود بے حیا ہے، لہذا یعنی اس کے سامنے بندہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتا، غلط کام کرنے والے کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے بندہ نہیں شرماتا، صالح بندے کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے بندہ شرماتا ہے۔ جس طرح تم اپنے نیک اور صالح ہمسایوں سے شرماتے ہو، اسی طرح یہ جو دو فرشتے ہیں نا، ان سے بھی شرم و حیا کرو، اس لیے کہ یہ دو فرشتے جس طرح شب روز تمہارے ہمراہ ہیں، اسی طرح شب روز وہ تمہارا ہمسایہ تمہارے ہمراہ نہیں ہے۔ دن کو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہوگی، اس کے سامنے برآمدے میں بیٹھ کے، چھت پہ بیٹھ کے کوئی ناشائستہ حرکت کرتے ہوئے بندہ شرماتا ہے، شب روز تنہائی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اب جس طرح اپنے نیک ہمسایہ سے شرماتے ہو، تمہیں حیا کرتے ہو، اسی طرح ان فرشتوں سے بھی شرم و حیا کرو جو شب روز تنہائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ابا ذر استحی من اللہ فإن اللہ فالذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ خدا سے شرم حیا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی بے حیا سے اس طرح کا خطاب کرے، نعوذ باللہ کوئی ابو ذر بے حیا تھے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ استحی من اللہ، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اپنے حبیب سے بھی فرماتا ہے کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے جو ہے نا تمام اعمال ضبط ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ کیا ان حضرت سے شرک کے سرزد ہونے کا خطرہ ہے۔ مشرکین کو موحد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرت کو وہ بھیجا ہے۔ روش طریقہ یہی ہے، کبھی امیر المومنین کے ذریعے ہم تک رسول خدا اپنا فرمان سناتے ہیں، اور کبھی ابو ذر کے ذریعے استحی من اللہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
لَأَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ مُقْتَنِعًا بِثَوْبِي أَسْتَحْيِي مِنَ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعِي۔ فرماتے ہیں جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں نا، نقاب پہنتا ہوں ان دو فرشتوں سے شرم و حیا کرتے ہوئے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ خدا سے شرم و حیا، بندوں سے شرم و حیا، اور دونوں فرشتوں سے شرم و حیا۔ یہ غیب پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگوں سے تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہ جس طرح لوگوں سے ہمیں شرم حیا آتی ہے، اسی طرح اللہ اور فرشتوں سے شرم حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خداداد اور قیمتی نعمت جو شرم حیا ہے اس سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔